بھائیوں یہ اللہ کے ولی یہ صرف اس امت میں نہیں پہلی امتوں میں بھی پیدا ہوتے رہے. پہلے جتنے انبیاء گزرے ہر نبی کے امتیوں میں اللہ کے نیک لوگ پیدا ہوتے رہے, ان کا چرچا بھی اسی طرح ہوتا رہا, مگر ان کا چرچا زیادہ ہے. کیوں؟ رب کائنات فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس, اے میرے محبوب کے امتیوں تم بہترین امت ہو, فرمایا تم سردار امت ہو, تمہاری ساری امتوں پر سرداری میں نے رکھی ہے. جب ان امتیوں کی سرداری ہے تو اللہ کے ولیوں کی, اس امت کے ولیوں کی سرداری بھی باقی پہلی امتوں کے ولیوں پر ہے. پہلے جتنے ولی آئے ان کی شان ان امت کے ولیوں سے کم تھی جتنی شان حضور غوث پاک کی ہے, پہلے امت کے کسی ولی کی بھی اتنی شان نہیں ہے. اب دیکھو اب یہ تذکرہ ہم نہیں کر رہے, پہلی امتوں میں جو اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے خود بھی فرمایا ہے. آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں, تفسیر ابن کثیر میں بڑے واضح اللہ کے ولیوں کے تذکرے موجود ہیں. حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوخیز اللہ کے ولی کا تذکرہ شروع کیا. اب دیکھو یہ تذکرہ کوئی عام تذکرہ نہیں ہے, یہ ہم نہیں کر رہے صرف, بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بھی اللہ کے ولیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس وجہ سے آج ہم نے اس محفل کو سجا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوبارہ تازہ فرمایا ہے تاکہ ہمیں بھی 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے. اس وجہ سے آج ہم نے اللہ کے ولیوں کی شان میں محفل کو سجایا ہے. حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر ایک بنی اسرائیل کے نوخیز بچے تھے وہ مگر اللہ کے ولی تھے, ان کا تذکرہ شروع کیا. فرمایا وہ اللہ کا ولی ایسا تھا کان یبرئ الاکمہ والابرص, فرمایا وہ بچہ تھا مگر اللہ کا قرب والا تھا. اس کے ہاتھ میں رب نے اتنی عطا رکھی تھی کہ جس نبینا کے آنکھ پر ہاتھ رکھ دیتا تھا رب اسے بینائی عطا فرما دیتا تھا. یہ تو پہلی امت کے ولیوں کا تذکرہ ہے, یہ تو ان کی شان ہے. جو سردار امت ہے ان کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا. کان یبرئ الاکمہ والابرص, جیسے وہ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے رب بینائی عطا فرما دیتا تھا. اب اللہ کے ولی جب ولی بن جاتے ہیں تو رب خود بخود زمین میں ان کا چرچا شروع فرما دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اب ہوا کیا, ایک جنگل میں سے قافلہ گزرا جا رہا تھا, وہ اللہ کے ولی بھی ساتھ تھے, سامنے ایک شیر آ گیا, کسی کی جرأت نہ پڑی کہ اس کے قریب ہو جاتا. اس اللہ کے ولی نے چھوٹا سا کنکر اٹھایا, شیر کی طرف پھینکا, وہ شیر کو لگا. اب چھوٹا سا کنکر لگنے کی وجہ سے وہ شیر وہیں کا وہیں ڈھیر ہو گیا. اب یہ شان تھی اللہ کے ولی کی, لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے, یہ بچہ ہے اس نے چھوٹا سا کنکر مارا ہے مگر شیر مر گیا, تو پتا چلتا ہے کہ ضرور رب نے اسے کچھ عطا کیا ہے. اب چرچا شروع ہو گیا, لوگوں کے دل میں بات آنے لگ گئی کہ بچہ تھا اس نے کنکر مارا. اب یہیں سے ابتدا ہوتی ہے محبت کی, جب بندہ کسی کے ایسے واقعات دیکھتا ہے, ایسے حالات دیکھتا ہے کہ ایسے اس کے ہاتھ سے ایسی باتیں سرزد ہوئی ہیں جن کو ذہن تسلیم نہیں کرتا, اسی کو کرامت کہا جاتا ہے. جب ایسی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے پھر خود بخود رب دل میں ولیوں کی محبت ڈال دیتا ہے. اب جب پہلا ظہور ہوا لوگوں نے دیکھا کہ شیر مر گیا چھوٹا سا کنکر لگنے کی وجہ سے. اب چرچا شروع ہوا, بادشاہ وقت تک پہنچ گیا. اب وہ بادشاہ اتنا ظالم تھا, اپنے آپ کو رب کہتا تھا ساری رعایا کا رب میں ہوں, کوئی اور رب نہیں ہے. یعنی وہ رب کا جو ہمارا رب ہے اس رب کا انکار کرتا تھا. اب اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ تو میری سلطنت کو الٹنا چاہتا ہے, وہ تو کسی اور رب کا کلمہ پڑھتا ہے, حالانکہ میں کہتا ہوں میں رب ہوں. اب اس کا وزیر اندھا ہو گیا, اس بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا. اب وہ وزیر اسے پتا چلا کہ ایک بچہ ہے, وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے رب بینائی عطا فرما دیتا ہے. وہ چلا گیا اس بچے کے پاس, کہا میں تجھے بے شمار مال دوں گا, تو میری بینائی واپس کر دے. اللہ کا ولی کتنے پیارے جملے ارشاد فرماتا ہے اے بندے, رب نے ہمارے دل میں مال و زر کی محبت نہیں رکھی, ہم مال و زر والے نہیں ہیں, میں تجھے مفت میں کام کر کے دوں گا. وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, رب اسے بینائی عطا فرما دیتا ہے. وہ مال و زر کو نہیں دیکھتے, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے دل میں مال و متاع کی محبت نہیں ہوتی, بلکہ ان کے دل میں ہمیشہ رب کائنات کی محبت کا ذمہ غفیر ہوتا ہے, ہمیشہ وہ رب کی محبت کی
हमारी तौबा है। हमारी तौबा क्या है? हम कहते हैं कोई गुनाह कर लेते हैं तो कहते हैं मौला फला गुनाह हो गया, हम उससे तौबा करते हैं। मगर अल्लाह के वलियों की तौबा क्या होती है? अल्लाह के वली कहते हैं मौला एक लम्हा तेरी याद से गफलत में गुजर गया, उस लम्हे से मैं तौबा करता हूँ। हम गुनाह से तौबा करते हैं। उनके नजदीक एक लम्हे के लिए भी अगर रब की मोहब्बत उनके दिल से दूर हो जाती है, उस एक लम्हे पर भी अल्लाह का वली रब के यहाँ रुजू करता है कि मौला मुझसे गुनाह हो गया कि मैं तेरी याद से एक लम्हे के लिए गाफिल हो गया। ये है अल्लाह का हकीकी वली, जिसके दिल में इतनी मोहब्बत होती है। अब उस बादशाह के पास वो वजीर गया, उसने कहा कि मैं तो ऐसे गया था, छोटा सा बच्चा था, उसने आंखों पर हाथ रखा, रब ने बिनाई अता फरमा दी। अब बादशाह को और फिक्र लग गई कि अब तो सही मानों में मुझे पता चल गया कि मेरे वजीर के साथ ऐसा वाकया हो गया। अब वो वापिस आया और उसने कहा, बादशाह ने कहा कि उस बच्चे को मेरे पास लाओ। बच्चे को लाया गया। अब बादशाह इतना हट धर्म था, कहने लगा क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? लका रब्बुन गैरी, तेरे लिए यानी मेरे अलावा भी। अब वो कहता था शायद सिर्फ मैं ही रब हूं। अब उसने कहा मेरे अलावा तेरा कोई रब है? वो अल्लाह का वली था। अल्लाह का वली वो होता है जो ऐसे फितनों के सामने अपने सर को खड़ा कर देता है, ऐसे फितनों से टकरा जाता है। जब टकराता है उसके कदम में जरा सी लफ्ज़ नहीं आती, वो अल्लाह का वली होता है। अब बादशाह का वो घर था, बादशाह का महल था, अल्लाह का वली अकेला था, चाहता तो परेशान हो जाता, मगर अल्लाह के वली ने एक लम्हा भी मिस किए बगैर कहा, फरमाया नाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। फरमाया मेरा रब वो है, ऐ जालिम तू नहीं, मेरा रब वो है जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है। फरमाया तू अपने आप को रब कहता है, मैं तेरे रब होने को दूर हटाता हूँ। मैं तुझे कहता हूँ मान जा उस रब को जो मेरा भी रब है, वही तेरा रब है। अब वो अल्लाह का वली था। बादशाह परेशान हो गया कि इसके तो जरा से तेवर भी नहीं बदले, जिसके माथे पर तो जरा सी त्रेड़े भी नहीं आई, ये तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, जरा से इसके हवास बाख्ता भी नहीं हुआ। ये अल्लाह के वली की निशानी होती है। अब उस बादशाह ने प्लान बना लिया कि ये तो मेरी सल्तनत उलट देगा। अब ये सारा तज़किरा मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान अनवर से खुद फरमाया है। इन अल्लाह के वलियों का तज़किरा नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है, इसलिए आज हमने तुम्हें पढ़कर सुनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। कहा नाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, फरमाया मेरा रब वो है जो तेरा भी रब है। अब बादशाह परेशान हो गया कि है छोटा सा मगर काम बड़े कर रहा है, ये अनकरीब ऐसा न हो बड़े काम करते करते मेरी सल्तनत को उलट दे और सारी रियाया मेरी बागी हो जाए और जो मैं रब कहता हूँ मुझे जुटला न दे। अब उसने प्लान बनाया कि इस बच्चे को मैं मरवा दूंगा। अब उसने टीम तश्कील दी, वो टीम लेकर उस अल्लाह के वली को पहाड़ पर चढ़ गई। पहाड़ पर जब ऊपर पहुंचे तो उस बादशाह ने कहा था जब चोटी पर पहुंच जाना तुम इस बच्चे को नीचे गिरा देना, ये गिर कर मर जाएगा। अब जब ऊपर पहुंचे, जैसे उन लोगों ने इरादा किया अल्लाह के वली को नीचे गिरा कर मारने का, उस अल्लाह के वली ने अपनी लाइन अपने रब से मिला ली, रब की बारगाह की तरफ रुजू कर लिया कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मौला, अगर तेरी मशीयत यही है कि मैंने यहीं से गिर कर मरना है, ऐ मौला मैं तैयार हूँ, मैं तेरे कहे पर तैयार हूँ। अगर वाकई ही तू मुझे यहीं से मरवाना चाहता है तो अभी मुझे नीचे गिरा दे, मैं तेरी रजा पर राजी हो जाऊंगा, यहीं से जामे शहादत नोश फरमा लूंगा। अगर रब ने कहा मेरी ये मशीयत नहीं है, रब ने ऐसा तरीका इख्तियार किया, इस तरह से पहाड़ गिरा कि सारे के सारे जो गिराने आए थे खुद पहाड़ से गिरकर मर गए। अल्लाह का वली बच गया, रब ने अपने वली को बचा लिया। अब वो वली वापिस आया। अब बादशाह इंतजार पर था कि अभी मेरे बंदे आएंगे, आकर बताएंगे अल्लाह का वली इस तरह नीचे गिरा, फला पत्थर पर लगा, इस तरह हड्डियां टूटी, इस तरह मरा। मगर चंद लम्हों के बाद वो अल्लाह का वली फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब बादशाह परेशान है कि ये तो फिर बच गया। अब उसने दूसरी टीम बनाई। अब क्या था, उसने कहा कि समुद्र में भेजूंगा, समुद्र में जाकर जब गिराई में पहुंच जाएंगे फिर इसको नीचे गिराएंगे, ये डूब कर अल्लाह का वली खुद ब खुद मर जाएगा। अब सारे चल पड़े,
جب درمیان میں گئے انہوں نے گرانے کا ارادہ کیا، اس نے پھر رب کی طرف رجوع کر لیا کہ مولا تیری مشیت ہے تو میں ابھی یہیں سے گر کر مجھے مار دے، میں تیری رضا پر راضی ہو جاؤں گا، اگر نہیں تو مولا پھر ان سے مجھے بچا لے۔ اب کشتی اس طرح سے ہلی کہ سارے گر کر مر گئے، اللہ کا ولی پھر بچ گیا۔ اب وہ دوبارہ واپس آیا، پھر ساحل پر پہنچ گیا، چند لمحوں کے بعد پھر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ پریشان ہے، مرے گا کیسے؟ اب وہ اللہ کا ولی جو تھا بھلا بادشاہ کے کہنے پر بھی مر سکتا تھا، اب اللہ کے ولی نے خود کہا بادشاہ تو مجھے مروانا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں کہ میں مروں گا کیسے۔ اب بادشاہ خوش ہو گیا کہ اللہ کا ولی مجھے خود طریقہ بتا رہا ہے کہ میں کس طرح مروں گا۔ بادشاہ نے کہا تو جس طرح کیا میں اسی طرح مارنے کو تیار ہوں، میری سلطنت تو بچتی ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا مجمع اکٹھا کرو، ایک اونچی جگہ پر مجھے کھڑا کرو، تیر مجھے تم مارو پھر میں مروں گا۔ اب بادشاہ تیر مارے گا تو اللہ کا ولی مرے گا، مگر شرط کیا ہوگی؟ فرمایا جب تیر چھوڑے گا تو تو لفظ کون سی ادا کرے گا؟ تو کہے گا بسم رب الغلام، اس غلام کے رب کے نام کے ساتھ میں اسے تیر مارتا ہوں۔ اب اسے اکٹھا کیا گیا بندوں کو، اللہ کے ولی کو اونچی جگہ پر کھڑا کیا گیا، بادشاہ نے اپنی تیر کمان پکڑی، تیر نکالا تو لفظ کیا کہہ رہا تھا بسم رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں اسے تیر مارتا ہوں۔ وہ تیر نکلا، بچے کی کن پٹی پر لگا، وہ بچہ جو اللہ کا ولی تھا وہ شہید ہو گیا۔ مگر اس کا شہید کیا ہونا تھا؟ جتنا مجمع دیکھنے والا تھا ساروں نے بیک زبان کہا آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے غلام، اس غلام کے رب پر ہم سب ایمان لے آئے ہیں۔ اب اللہ کا ولی تھا، وہ مر رہا تھا، مگر اس کا کردار کیا تھا؟ اب سارے لوگ اس کی محبت میں اکٹھے ہو گئے کہ دیکھو بادشاہ نے جتنی کوششیں کی نہیں مرا، مگر پتا چلا کہ رب یہ بادشاہ نہیں، رب وہ ہے جو اس بچے کا رب ہے، جو حقیقی رب ہے۔ اگر وہ چاہے تو کوئی مرے، وہ چاہے تو کوئی زندہ ہو، وہ جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے زندہ رکھے۔ فرمایا یہ ہے حقیقی رب۔ اب اللہ کا ولی بڑا خوش ہو رہا تھا جب اسے تیر لگا، جب جام شہادت نوش کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ مولا میں نے تو اپنا کام کر دیا، کہ جو تیرے در کا باغی تھا آج اسی کی زبان سے تیرا نام ادا کروا دیا ہے، جو تجھے رب نہیں مانتا تھا آج وہ تجھے بھی رب مان گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کے ولیوں کے تذکرے، جو بڑے بڑوں کو جھکا کر رب کی بارگاہ کی طرف لے آتے ہیں، جو بڑے بڑوں کے سروں کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ اب سارے مجمع نے بیک زبان ہو کر کلمہ پڑھا آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر سارے کے سارے ایمان لے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء کرام، شان اولیاء کرام۔ اب اگلی بات بڑی لذت والی ہے، اب اللہ کے ولی کو دفنا دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا کہ اس اللہ کے ولی کی قبر کھل گئی ہے۔ قبر کھلی تو کیا فرماتے ہیں حضرت عمر؟ حضرت عمر کہتے ہیں آج بھی کئی سال، کئی ہزار سال گزر جانے کے بعد آج بھی اللہ کے ولی نے ہاتھ اسی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا جس جگہ پر تیر لگا تھا۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی حقیقت۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء کے جسم مٹی کھا گئی، مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں کہتا ہوں انبیاء تو بہت دور کی بات ہے، رب نے اپنے ولیوں پر بھی زمین والی مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ یہ زمین کی مٹی اب اللہ کے ولیوں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء کے جسموں کو کھا گئی، میں کہتا ہوں ذرا قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہوتا تو تمہیں پتا چل جاتا اس امت کے اولیاء تو اولیاء، پہلی امتوں کے ولیوں کو بھی رب نے زندہ رکھا ہوا ہے، ان کے جسم بھی سلامت ہے۔ کئی ہزار سال گزر جانے کے بعد جب اللہ کا ولی دوبارہ قبر سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کا جسم بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اس کے ماتھے پر ہوتا ہے جس جگہ پر اسے تیر لگا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ہے